رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم اپنا ایک نیا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم کے بارے میں آپ کو 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے: جنس، ٹھیک ہے، عدد، وسعت، اور چوتھی بات تھی اعراب۔ اعراب کا ہم ٹاپک الحمدللہ کر چکے ہیں۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہم جنس کے ٹاپک کو انشاءاللہ تفصیلاً شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ۔ جنس، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں جینڈر۔ فوکس کریں انشاءاللہ، بالکل پریشان نہ ہو، بہت آسان ہے۔ یاد رہے کہ اردو اور انگریزی کی طرح نا، جو جنس ہے، جو جینڈر ہے، وہ عربی میں بھی 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 از مذکر، نمبر 2 از مؤنث۔ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ آیا وہ چیز مذکر ہوگی یا وہ مؤنث ہوگی؟ عربی، اب یہ بات بیسکلی گولڈن بات ہے، اس کو لکھیں آپ، کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اگر اس بات کو میں لکھ دوں، ٹھیک ہے جی، یہ اپنی اسکرین پہ دیکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم، ہم اسم پڑھے ہیں نا، ابھی ہم نے فعل اور حرف ایز اٹ از نہیں دیکھے، تو ہم اسم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسم کے بارے میں 4 باتیں: اعراب، جنس، عدد، وسعت۔ اعراب ہم انشاءاللہ کور کر چکے ہیں، آیا وہ معرب، پھر معرب میں منصرف اور غیر منصرف، اور دوسری طرف مبنی۔ آج ہم انشاءاللہ جنس پڑھ رہے ہیں۔ تو اسم کے لحاظ سے بھی جو جنس ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ بھی سے کیا مراد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اعراب کے لحاظ سے بھی 2 طرح کا ہوتے ہیں، معرب اور مبنی۔ تو اس طرح جو جنس ہے اس کے اعتبار سے بھی یا تو اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اب جو یہ بات میں نے کہی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ آسان لگے گی، وہ یہ کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا، میل، میسکولن، جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ بات بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ عربی میں کوئی بھی اسم دیکھیں تو اس کو آپ مذکر ہی سمجھیں گے یہاں تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہوگا کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کو الگ الگ پڑھنے سے بہتر ہے ہم مؤنث کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی ایک چیز مؤنث نہیں ہوگی تو وہ مذکر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم مؤنث کو پڑھ لیتے ہیں، تو جو چیز رہ جائے گی وہ مذکر ہوگا اوبیسلی۔ سو ہم چلتے ہیں اب مؤنث کی طرف۔ مؤنث، ٹھیک ہے، یہ بات دوبارہ دیکھیے کہ ہر عربی میں استعمال ہونے والا جو اسم ہے وہ مذکر ہوگا یہاں تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مؤنث پڑھ لیتے ہیں کہ مؤنث کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں۔ تو ایک چیز اگر مؤنث نہیں نکلے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مذکر ہوگی۔ اچھا، مؤنث کی اقسام، مؤنث بیسکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگین ہر چیز سبحان اللہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حقیقی مؤنث، حقیقی مؤنث، اور دوسرا ہوتا ہے غیر حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث، یا آپ کو اکثر جو کتابیں ہیں گرامر کی اس میں لکھا ہوگا لفظی مؤنث، اسی کو کہتے ہیں لفظی مؤنث۔ ٹھیک ہو گیا؟ حقیقی مؤنث کا کیا مطلب ہے؟ حقیقی مؤنث کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقتاً مؤنث ہو، جیسے کہ میں کہوں ماں، یعنی حقیقی مؤنث ایسا مؤنث ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں ہمیں کوئی مذکر ملے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ماں، تو اس کے مقابلے میں ہمیں اب یعنی فادر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میں کہتا ہوں بنت، بچی یا بیٹی، تو اس کے مقابلے میں ہمیں ولد ملتا ہے۔ اس طرح میں کہوں امرأۃن، لڑکی، عورت، تو اس کے مقابلے میں ہمیں رجل ملتا ہے۔ تو ایسا مؤنث جو واقعتاً مؤنث ہو، ٹھیک ہے، حقیقی مؤنث اس کہتے ہیں، جس کے مقابلے میں آپ کو کوئی مذکر چیز ملے۔ جیسے ماں ہے تو مقابلے میں باپ ہے، بیٹی ہے تو بیٹا ہے، بہن ہے تو بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو کہتے ہیں ہم حقیقی مؤنث، یہ حقیقی مؤنث ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے غیر حقیقی مؤنث کی، یا آپ اس کو کہہ لیں لفظی مؤنث۔ غیر حقیقی تھوڑا سا زیادہ سمجھنے میں آسان ہے، تو انشاءاللہ ہم غیر حقیقی کا نام لے کے چلتے ہیں آگے۔ اچھا جی، غیر حقیقی مؤنث کیا ہوتے ہیں؟ ایسے مؤنث جن کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جائے، آل دو کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایز اٹ از مذکر نہیں آ رہا۔ غیر حقیقی مؤنث بیسکلی آگے فردر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علامتی مؤنث، یعنی اس کے اندر کوئی مؤنث علامت پائی جاتی ہے، وہ علامتیں کیا میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ دوسری طرف ہوتا ہے سیمائی مؤنث، ایسے مؤنث جو عرب نے سنی اور ہیئرنگ میں ایسا تھا، اس کو قیاسی مؤنث بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ساروں کو دیکھیں گے۔
سماعی مؤنث یا پھر قیاسی مؤنث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اچھا، حقیقی مؤنث آپ کو سمجھ میں آ گیا، یعنی ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں آپ کو کوئی مذکر ملے۔ غیر حقیقی مؤنث مزید دو طرح کے ہیں، علامتی مؤنث یا سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، نیچے آ جائیں۔ علامتی مؤنث، ٹھیک ہو گیا، یعنی ایسا مؤنث جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا مؤنث، ٹھیک ہے، غیر حقیقی ہے، ایسا غیر حقیقی مؤنث جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے۔ اب مؤنث کی علامتیں بیسکلی تین ہیں۔ نمبر 1 جو علامتیں ہیں مؤنث کی، آپ لکھیں انشاءاللہ، وہ ہے گول تا کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی اسم میں گول تا اینڈ میں نظر آ رہا ہے نا، یہ والا، تو اس مؤنث کو آپ کہیں گے علامت مؤنث، although کہ اس کے اندر بھی ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، اگر میں یہاں لکھ دوں نا زیادہ تر، جیسے میں کہتا ہوں غرفتن، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، تو دیکھیں اس کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ جو گولتا آنا ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے، تو کمرہ غرفتن۔ اس طرح میں کہتا ہوں جنتن، تو دیکھیں جنتن کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہے، تو یہ مؤنث ورڈ ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں مروحتن، پنکھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ علامتی طور پر مؤنث ہے۔ گولتا مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے، ایکسیپشن از آلویز دیئر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایکسیپشن والی بات ہم نے کہی تھی، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ although اس تا کو میں نے تو آپ کو گولتا کہا ہے نا، آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اور تائے مربوطہ کیوں کہتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو یہ ایڈوانس کلاس میں بتاؤں گا۔ فی الحال آپ اس کو لکھ لیجیے تائے مربوطہ، اس کو ذرا ٹھیک سے لکھ دوں تو مربوطہ، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی علامت تو یہ ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ کا آخری حرف ہو، لیٹر ہو، وہ حمزہ ہو، اس سے پہلے الف ہو، اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہو اس کے اوپر نا زبر آنی چاہیے۔ میں آپ کو انشاءاللہ مثال بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے میں کہتا ہوں صحراء، تو اب آپ غور کریں، آخری حمزہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے الف ہے، اور اس سے پہلے یہاں پہ را ہے، تو اس کے اوپر زبر تھی، صحرا۔ آپ کو پتہ ہے صحرا ڈیزرٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں خضراء، کلر اگر میں چینج کر لوں، خضراء، تو آخری ورڈ ہمارے پاس حمزہ الف، اور اس سے پہلے یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے، خضراء۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ورڈ آتا ہے زرقاء۔ خضراء بیسکلی گرین کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، خضراء اینڈ دین زرقاء، آخری لیٹر حمزہ، اس سے پہلے الف، اور اس سے پہلے جو بھی یہاں پہ، اب یہاں پہ قاف ہے تو اس کے اوپر زبر آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ حمزہ الف اور اس سے پہلے زبر، تو اس کو بیسکلی ہم عربک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کیوں کہتے ہیں؟ اگین یہ بات میں آپ کو ایڈوانس کلاس میں بتاؤں گا۔ تیسری نشانی، یعنی کسی اسم میں آپ دیکھیں، یعنی اب دیکھیں نا، آپ کے پاس سامنے آپ نے ورڈ پڑھا خضراء، اس کا مطلب ہوتا ہے گرین۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے عربی میں گرین، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر یہ والی علامت، یعنی آخری میں حمزہ، اس سے پہلے الف، اور اس سے پہلے والے حرکت پہ زبر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی میں علامتی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، علامت اس میں مؤنث کی پائی جا رہی ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ کلیئر ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات کیا ہے؟ صرف 3 نشانیاں ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کھڑی زبر والی۔ آپ کو یا ملے گا، اور اس سے پہلے جو بھی آپ کا حرف ہو نا، اس کے اوپر آپ کو ایک کھڑی زبر ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں سرکل کر رہا ہوں، یعنی یہاں پہ جو بھی حرف آئے گا اس کے اوپر کھڑی زبر ملے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں سلما، ٹھیک ہے نا، تو یہ یا ہے، اس سے پہلے آپ کو میم کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، سلما۔ اس کے بعد اگر میں کہوں کبرا، ٹھیک ہے، اب را کے اوپر کھڑی زبر ہے، کبرا۔ اس طرح میں کہوں لبنا، ٹھیک ہو گیا، لبنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ، الف مقصورہ۔ اگین کیوں کہتے ہیں؟ ایڈوانس کلاس میں انشاءاللہ۔ تو اب تک دیکھیں ہم نے علامتی مؤنث دیکھا کہ ایسا مؤنث، اگر پیچھے آ جائیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم مذکر اور مؤنث کو ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ یہ مؤنث میں ایک ہوتا ہے حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے یہاں پہ، اور ایک ہوتا ہے غیر حقیقی مؤنث، یا اس کو ہم لفظی مؤنث بھی کہتے ہیں۔ حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے جس کے اپوزٹ میں آپ کو کوئی مذکر مل جائے، ٹھیک ہے، جیسے ماں ہے تو باپ، بیٹی ہے تو بیٹا، ٹھیک ہے، عورت ہے تو آدمی۔ غیر حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر یا تو علامتی ہو، یعنی کوئی علامت پائی جائے،
یا وہ سماعی ہو. علامت ہم دیکھ چکے ہیں. علامت کون کون سی ہوتی ہے؟ نمبر 1 از تائے مربوطہ. تائے مربوطہ سے کیا مراد ہے؟ جن کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہوتا ہے. غرفتن، جنتن، مروحتن. دوسری نشانی کیا ہے؟ الف ممدودہ، جس کے اینڈ میں حمزہ آئے، اس سے پہلے الف آئے، اور اس سے پہلے جو بھی آپ کے لیٹر ہو اس کے اوپر زبر ہے. یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی را ہے، یہاں قاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دس از کالڈ الف ممدودہ. میں انشاءاللہ اینڈ میں آپ سے تھوڑی پریکٹس کرواؤں گا تو دیکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو کتنا آیا. آپ نے انشاءاللہ کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ مذکر تھا یا مؤنث. اچھا، آخری بات، آخری علامت کیا ہوتی ہے مؤنث کی؟ کہ اینڈ میں یا آئے گی. although کو اس کو عربی میں لٹرلاً کچھ اور کہتے ہیں. دیکھیں، میں بعض اوقات آپ کو کچھ چیزیں نہیں بتا رہا جان بوجھ کے، تاکہ آپ کے لیے بہت ساری انفارمیشن جمع کرنا مطلب مشکل نہ ہو جائے. ایک استاذ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹھیک چیزیں بتائے، اور دوسری طرف استاذ کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اگر اس کے اسٹوڈنٹس ریڈی نہیں ہیں تو بعض چیزیں ان کو فی الحال نہ بتائے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں. ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ صحیح جو ہے وہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ صحیح سے تعریفات نہیں لکھا رہے. آپ پریشان نہ ہوں. اگر میں وہی استعمال شروع ہو جاؤں الفاظ کہ یہ فاعل ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے، یہاں پہ مجرور ہے، اور یہاں پہ آپ کسرہ دیں گے تو یہ مکسور ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. بیسیکلی ٹیچر ہوں، ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ سمجھانا. تو انشاءاللہ اس طرح سے سمجھیے. تو یہ اینڈ میں آپ کو یا ملے گا، اس سے پہلے زبر آئے گا. ایڈوانس کلاس میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا. اچھا، آخر میں یا، اس سے پہلے آپ کو کھڑی زبر کبرا، آخر میں یا، اس سے پہلے نون کے اوپر کھڑی زبر لبنا. تو اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. کیوں کہتے ہیں؟ ایڈوانس کلاس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. فی الحال آپ کو الحمدللہ یہ سمجھ میں آ گئی. اگر یہ کنڈیشنز ہیں تو یہ علامتی مؤنث ہوتے ہیں. کلیئر ہے انشاءاللہ؟ اب آ جائیں سماعی مؤنث پہ، جو ہمارا غیر حقیقی کا دوسرا ٹاپک ہے، دوسری قسم ہے سماعی مؤنث، یا اس کو قیاسی بھی کہتے ہیں. قیاس بھی بیسیکلی قیاس کرنا یعنی اندازہ لگانا کے معنوں میں آ جاتا ہے. سماعی مؤنث ایسے مؤنث نہ تو ان کے مقابلے میں کوئی مذکر مل رہا ہو، نہ ہی ان کے اندر کوئی علامت پائی جا رہی ہو، جیسے نہ ان کے اندر گولتا ہو، نہ الف ممدودہ ہو، نہ الف مقصورہ ہو، لیکن عرب نے اپنی زبان میں اس اسم کو مؤنث سنا. جیسے کہ ہم ہیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میری کتاب پھٹ گئی ہے. اب کتاب پہ غور کریں، اردو میں میری کتاب پھٹ گئی. تو اب کتاب، اب ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی مذکر ملے اردو میں اگر میں سمجھاؤں. یا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نہ ہی گولتا آ رہی ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، نہ ہی الف مقصورہ ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ہم نے اردو میں اپنی زبان میں کتاب کو مؤنث سنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میری کتاب گم گئی، تو گئی سے مراد ہے کہ مؤنث ہم نے کتاب کو استعمال کیا ہے. لیکن عربی نے اس کو مذکر سمجھا ہے. اب کتاب عربی میں مذکر ہے، تو اسی وجہ سے ہم جنس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری زبان میں مذکر ہیں وہ کسی اور زبان میں بھی مذکر ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کی وجہ سے ہم جنس پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جملے میں غلطی نہ کریں. آپ کو بات ہوگی، میں نے آپ کو یہی بات شروع میں بتائی تھی، اس کلاس کو ریفر کیجئے، کہ میں عربی جملے میں صحیح سے یعنی اسم کو استعمال نہیں کر سکتا. صحیح سے استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، آپ نے خود سے سوچ لیا کہ اچھا میری زبان میں مذکر ہے تو عربی میں مذکر ہوگی، تو وہ غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے ہم جنس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. خیر، سماعی مؤنث ایسے مؤنث جن کو عرب نے مؤنث سنا. یعنی اگر میں اس کی تعریف لکھوں تو وہ مؤنث لفظی ہے نا، ٹھیک ہے نا، غیر حقیقی، جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. مؤنث بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کی مثالیں کیا ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی. ایسی تقسیم مؤنث کی جس میں اہل زبان اس کو مؤنث انہوں نے سنا اور ان کو مؤنث انہوں نے ٹریٹ کیا. اس میں بیسکلی ہمارے پاس اگین کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. سب سے پہلے میں وہ لکھوا دیتا ہوں. عربی میں آپ کو اگر ہواؤں کے نام سننے میں ملے نا، ہواؤں کے نام جتنے بھی ہیں، میں کچھ لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ عربی میں. جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں ریحن، ہوا کا نام ہے ریحن. اب دیکھیں، اب ریحن پہ غور کریں، نہ تو اس کے مقابلے میں کوئی مذکر مل رہا ہے، نہ ہی ریحن پہ گولتا ہے، نہ ہی الف ممدودہ، نہ ہی الف مقصورہ. تو بظاہر تو یہ ہمیں مذکر لگے گا، لیکن سماعی مؤنث میں یہ ہواؤں کا نام آیا. آپ کو اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ کوئی ہوا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے. اس طرح ایک اور ہم کہتے ہیں سرسرن، ہوا آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح باد، ہم اردو میں کہتے ہیں نا باد نسیم. ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک اور ہے سموم. ان کے معنی کیا ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے معنی میں آگے تفصیل میں بتا دوں گا. کہ اگر آپ سرچ کریں قرآن مجید کے الفاظ ہیں آپ کو ان کے معنی مل جائیں گے. اچھا،
دوسری طرف کیا ہے، یہ ہمارا اولدو کہ ہم سے کنسرن نہیں رکھتا ہے اس کا، لیکن سمجھانے کے لیے عربی میں اگر کوئی شراب کے نام ہوں گے نا، تو شراب کے جتنے بھی نام آپ عربی میں دیکھیں گے وہ مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں بس ایک دو لکھ دیتا ہوں. خمر شراب کو کہتے ہیں عربی میں خمرن، تو یہ مؤنث ہے خمر. خرطوم بھی شراب کا ایک نام ہے، خرطومن. تو اب دیکھیں خمرن میں نہ تو گولتا ہے، نہ یہ الف ممدودہ، نہ یہ الف مقصورہ، کچھ بھی نہیں ہے نا علامتی طور پہ، لیکن یہ سماعی مؤنث میں کسی شراب کا نام تھا، تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں. تیسری کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے، میں ذرا اسکرین اوپر کر لوں انشاءاللہ. آگ کے نام، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آگ کے نام جتنے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے نا، ڈفرینٹ، جیسے میں کہتا ہوں نار، نارون آپ کو پتہ ہے نا آگ کو کہتے ہیں. اس طرح جہنم، اس دن میں آپ کو بتاؤں گا جہنم بیسیکلی کی طرف سے نکلا ہے، جہنم. پھر جہیم، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سبحان اللہ کس دن بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہت ساری باتیں ہیں اور مقابلہ سخت ہے. سعیر، ٹھیک ہے نا، یہ سارے الفاظ ہمیں جہنم کے لیے استعمال ہوئے ملتے ہیں. تو اب دیکھیں ان میں نہ جہنم میں گولتا ہے نہ جہیم میں گولتا ہے، تو یہ علامتی مؤنث تو نہیں ہوئے، اور نہ ہی جہنم کے اپوزٹ میں کوئی مذکر جہنم ملتی ہے، تو یہ سماعی مؤنث میں آتے ہیں. ایسے مؤنث جن کو عرب نے اپنی زبان میں مؤنث سنا اور انہوں نے اسی طرح استعمال کیا. چوتھی کیٹیگری، انشاءاللہ یہ 5 ہی ہیں، پریشان نہ ہو. جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جسم کے وہ اعضاء جو میں لکھ دوں جوڑے کے شکل میں ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال دوں گا تو پھر فوراً سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. مثال دوں گا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ ہمارے پاس آنکھیں 2 ہیں نا، تو عینن آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عین عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس طرح ہمارے پاس 2 کان ہیں، کان کو عربی میں کہتے ہیں اذن. دیکھیں الحمدللہ آپ کی اس سے وکیبلری بھی اچھی ہو رہی ہے. سو اذن 2 ہیں تو آپ کی کان عربی میں مؤنث ہے. اس طرح میں کہتا ہوں یدن، آپ کے ہاتھ، ٹھیک ہے نا، یدن تو 2 ہیں تو ید کسی کے مؤنث ہو جائے گا. اس طرح قدمن، پاؤں کو کہتے ہیں قدم، اردو میں بھی پاؤں کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مؤنث ہو جائے گا. اب دیکھیں، اب آپ کا جو ناک ہے نا، ناک، اس کو عربی میں کہتے ہیں انفن. انفن، اب ناک تو ایک ہی ہے، 2 تو نہیں ہے نا، تو ناک عربی میں کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں اگر ہم نے یہ اپنی زبان سے سمجھا ہوتا تو اردو میں ناک مؤنث ہے. ہم کہتے ہیں نا آپ کی ناک بہہ رہی ہے یا میری ناک ٹوٹ گئی، تو یہ ٹوٹ گئی یا بہہ رہی ہے سے اردو میں پتہ لگتا ہے اردو میں کہ ناک جو ہے وہ مؤنث ہے. عربی میں ناک مذکر ہے. کیسے؟ ہم نے کہا کہ جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ 2 مؤنث ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ناک تو ایک ہی ہے تو مذکر ہے. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہو گیا؟ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو بات کلیئر ہوگی. آخری بات جو کہ میں نے آپ کو اس میں بھی کہی تھی غیر منصرف میں، متفرق اسما کی، ٹھیک ہے، یعنی ایسے اسما جو کہ آپ کو مطالعے سے پتہ لگے گا. ان کی ہم کوئی کیٹیگری تو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کو جس طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اور میں آپ کو شبد بتاتا رہوں گا. جیسے کہ عربی میں سماعن جو آسمان ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. ارضن زمین کو بھی عربی میں مؤنث کہتے ہیں. اس طرح شمسن جو سورج ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، ٹھیک ہے. ایک اور ورڈ ہے نفسن، نفس جسے ہم کہتے ہیں نا، تو نفسن بھی آپ کا مؤنث ہے. تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں، میں نے چند لکھے ہیں. میں انشاءاللہ متفرق اسماء کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو آپ کا مطالعہ بتاتا رہے گا، میں بتاتا رہوں گا، اور میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں یہ مؤنث تھا لیکن وہ کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہا. فار ایگزامپل اب دیکھیں ارض ہے نا، اب ارض کو میں نے دیکھنا ہے، آپ کو کہیں پہ دیکھیں کسی جملے میں آپ کو پتہ لگا یہ ارض لکھا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیں ارض مذکر ہے یا مؤنث ہے. سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے مؤنث پہ واپس جائیں گے اور سب سے پہلے دیکھیں گے کیا ارض ایسا ورڈ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر یعنی ایسی ہے کہ مذکر زمین آئے، تو نہیں، حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. پھر آپ غیر حقیقی میں آئیں گے، علامتی مؤنث میں جائیں گے، ٹھیک ہے، علامتی مؤنث میں جائیں گے اور پھر علامتی مؤنث میں دیکھیں گے کہ کیا ارض میں گولتا آ رہی ہے. ارض جو اسم ہے، میں یہاں پہ لکھوں ارضن، تو نہیں آ رہی. الف ممدودہ نہیں آ رہا، الف مقصورہ نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے بھائی علامتی مؤنث میں تو مطلب ارض نہیں آ رہا، تو یہاں تک تو ارض فی الحال مذکر ہے. پھر آپ ادھر آئیں گے سماعی میں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ارض کیا کسی ہوا کا نام تھا، کیا کسی شراب کا نام تھا، کیا آگ کا نام تھا ارض، کیا کوئی جسم کا اعضاء تھا جو جوڑے کی شکل میں ہوتے، نہیں. کیا متفرق اسماء میں ہم نے ارض پڑھا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا، تو تب کہیں گے ہاں متفرق اسماء میں جو ہے وہ ارض آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو فار ایگزامپل ایک پریکٹس دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں.
ہم کہتے ہیں، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، مسجدن۔ اب 1 منٹ پاز کیجیے ویڈیو، ٹھیک ہے، اور یہ کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے آپ نے کہ مسجدن مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آپ کیسے پتہ کریں گے؟ سب سے پہلے آپ جائیں گے مسجد کو اٹھا کے لے کے جائیں گے ادھر حقیقی مؤنث میں، ٹھیک ہے، دیکھیں گے کہ بھئی حقیقی مؤنث وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں مذکر ملتا ہے نا، یعنی اگر ماں ہے تو مقابلے میں باپ، تو اب دیکھیں مسجد ایسی ہے کسی کے مقابلے میں مذکر مسجد ملے گی؟ آپ دیکھیں، میں بتاؤں گا نہیں۔ غیر حقیقی میں دیکھیں کیا علامت ہے، کوئی گولتا آ رہی ہے مسجد میں، الف ممدودہ یا مقصورہ آ رہی ہیں، یا سیمائی مؤنث میں ہوا کا نام ہے، شراب کا، نعوذ باللہ، آگ کا، جسم کے اعضاء میں سے ہے، یا متفرق اسماء میں ہم نے یہاں پہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو آپ کنکلوڈ کریں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب وہ بات جو میں نے یہاں پہ گولڈن ورڈز میں نے کہا تھا، میرے پاس اگر یلو کلر ہونا، کدھر ہے؟ یہاں پہ میں اس کو اگر دیکھتا ہوں، میرے پاس اگر یلو کلر ہے تو ایگزیکٹلی ہے، تو میں اس کے گرد یہ کر دیتا ہوں۔ اس بات پہ دوبارہ دیکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو اب دیکھیں ہم نے مسجد کو مؤنث کرنا ثابت نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا، نہ وہ حقیقی میں آیا نہ غیر حقیقی میں آیا، ٹھیک ہے۔ غیر حقیقی کو اگین یاد رہے کہ لفظی مؤنث بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہینس پرووڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکولس ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، کہ جو مذکر ہے مسجد ہے وہ کیا ہے، میں نہیں لکھ رہا، وہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ مسجد کیا ہے۔ اس طرح میں آپ کو 2 لفظ اور دے رہا ہوں، آپ نے کمنٹ لازمی کر رہے ہیں، مجھے آپ نے بتانا ہے نمبر 1، کلر میں چینج کر لوں، مجھے بتائیں ساعتن کمنٹ کر کے کہ آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اگر مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، علامتی ہے یا قیاسی یا سماعی مؤنث ہے یا حقیقی مؤنث ہے۔ ایک اور ورڈ لے لیجئے، خضراء، خضراء گرین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خضراء، آپ نے مجھے بتانا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے۔ تیسرا ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں، لیٹ سے میں دیتا ہوں آپ کو حسنا، ٹھیک ہے نا، حسنا، آپ نے بتانا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، کون سا مؤنث ہے بھی بتانا ہے۔ اور آخری ورڈ بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں ایز اے بونس، یہ مجھے بتانا ہے آپ نے بیت، بیتن گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیتن، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بیت مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک ہے۔ تو یہ ہمارا جنس کا ٹاپک تھا۔ ایک آخری بات جو میں نے یہ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عربی میں نا جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، صفات سے مراد ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا صالحن، صالحن، تو اگر میں نے اس کو مؤنث بنانا ہے نا، تو وہ جو گولتا والی بات تھی نا، تو آپ اگر گولتا ڈال دیں کسی صفت پہ تو وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ تو صالحن سے صالحتن، صالح کہیں گے نیک کو، صالحتن، اس طرح آپ کو پتہ ہے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ مسلمن اگر مذکر ہے تو، فیمیل ہے تو گولتا ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا، مسلمتن۔ تو یہ ایک بات میں نے کہا گیا، میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ اس طرح میں نے کہنا ہے استاذ، ٹھیک ہے نا، استاذن، تو استاذن مذکر ہے، اگر میں نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو گولتا ڈال دیں، جیسے استاذ نعمان علی خان، اور اگر فیمیل میں نے کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، استاذتن، استاذہ فرحت ہاشمی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو دس از استاذہ، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے مجھے بتانا ہے تلمیذ، تلمیذ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، کمنٹ کریں کہ تلمیذ کا فیمیل ورژن کیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ جو 3 میں نے آپ کو نام بتائے ہیں وہ ہمارا الحمدللہ جو جنس کا ٹاپک ہے وہ ختم ہو گیا۔ جلدی سے ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ جنس ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگین وہی بات، ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان میں وہ چیز مذکر ہو لیکن عربی میں مؤنث ہو، تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہم نے جو ہے جنس کا ٹاپک کو پڑھنا ہے۔ جنس 2 ہی ہوتے ہیں، یا مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہی سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا نہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث ہونا ثابت نہ کیا مطلب ہے، آیا وہ حقیقی مؤنث ہو یا غیر حقیقی ہو۔ حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے، جس کے اپوزٹ میں آپ کو کوئی مذکر ملے، جیسے ماں فیمیل ہے نا، بنت بیٹی فیمیل ہے، یعنی جسے فیمیل میں آپ کو میل ملے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ غیر حقیقی کیا ہوتا ہے، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے اندر کوئی علامت پائی جاتی ہے یا وہ سنا سنائی میں مؤنث ہوتا ہے۔ تو علامتیں کون کون سی ہیں، نمبر 1 از گولتا، جس کو آپ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے تائے مربوطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری الف ممدودہ، آخر میں حمزہ ہو، اس سے پہلے الف ہو، اور اس سے پہلے جو بھی آپ کے پاس حرف ہو اس کے اوپر زبر آنی چاہیے، جیسے صحرا، خضرا، زرقا۔ صحرا آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ، خضرا گرین، زرقا بلو جسے میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔
الف ممدودہ کہتے ہیں اس کو گرامر میں. الف مقصورہ یہ ہے کہ آخر میں آپ کو یا ملے اور اس سے پہلے آپ کو اس طرح سے چھوٹا سا الف ملے. سلمہ، کبریٰ، لبنیٰ. اور میں نے یہاں پہ ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ کچھ باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو مزید تفصیل سے بتاؤں گا آگے جا کے. الحمدللہ آپ کے لحاظ سے آپ الحمدللہ بہت زبردست نالج انشاءاللہ اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو. سماعی مؤنث پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہواؤں کے نام، ٹھیک ہے، مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ریح، صرصر، باد، سموم. شراب کے نام خمر، خرطوم. آگ کے نام. جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہے، جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہے. اور متفرق اسماء. میں نے فی الحال 4 ہی لکھوائے ہیں، یہ میں آپ کا جو ہے آپ کی لسٹ بڑھاتا جاؤں گا. آپ نے متفرق اسماء کی نا لسٹ بنانی ہے اور نیچے جگہ چھوڑتے جانی ہے. تو آگے جیسے میں بتاؤں گا نا کہ یہ متفرق اسماء ہیں، تو آپ نے واپس اس پیج پہ آنا ہے جہاں پہ اپنے جگہ چھوڑی ہے، تو اس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا نا انشاءاللہ. پھر ہم نے دیکھا تھا عرض کہ کیا ہوگا، عرض مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو عرض کو ہم نے ساروں میں گھمایا، لیکن پتہ چلا کہ یہ متفرق اسماء میں پڑھا ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ عربی میں جو زمین ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے مسجد دیکھا تھا. مسجد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث. میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے اور 3 اور ورڈ دیے ہوئے. ساعتن بتانا ہے، خضراء، حسنہ، ٹھیک ہے، اور بیتن بھی. ان کا مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آیا یہ مذکر ہے مؤنث ہے، اگر مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات یہ میں نے کی تھی کہ اگر آپ نے عربی میں کوئی چیز مذکر سے مؤنث بنانی ہے تو آپ گولتا ڈال دیتے ہیں. تو صالحن سے صالحاتن، مسلمن سے مسلماتن، استاذن سے استاذتن. ٹھیک ہو گیا نا انشاءاللہ تعالی. آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہوگی. اگر کوئی مشکل ہے پھر بھی آپ کو اس درس میں، جنس کے درس میں، تو آپ پلیز کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. یہاں پہ آپ کو سبسکرپشن آ رہی ہے، پلیز آپ سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس کے لنک کو اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں. اگر آپ مدرسے میں ہیں تو اپنے مدرسے کے ساتھیوں کو بتائیں. جہاں پہ بھی ہیں انشاءاللہ اس چیز سے انشاءاللہ جتنا فائدہ ہو سکے فائدہ اٹھائیں. اگین وہی گزارش کہ ویڈیو کو ایک دفعہ آپ یوٹیوب پہ دیکھا کریں، دین انشاءاللہ آپ کا جو بھی مرضی ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیراً. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.